بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھنے سننے والوں کو سب کو میرا بہت پیار بھرا سلام۔ سردی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اور ساری دنیا میں کرونا کی وبا بھی دوبارہ سے آئی ہوئی ہے، اور ماہرین کیا کہتے ہیں کہ پہلے تو جو آئی کرونا کی لہر، یہ دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس کی خاص طور پر برصغیر میں تو ایک وجہ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیے، جب پہلے کرونا کی وبا آئی تھی تو پھر آگے موسم کیا آ گیا تھا؟ گرم گرم موسم، ٹھیک ہے۔ تو ہماری الحمدللہ بہت بچے تو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم کیے رکھا، اور موسم کی تبدیلی ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال اس کا اثر پڑا، ٹھیک ہے۔ اور جو ٹھنڈے علاقے تھے، جو ٹھنڈے ملک تھے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اللہ معاف کرے بہت تباہی پھیلی، بہت لوگ جانوں سے گئے۔ ہمارے ہاں بھی ہوا ایسا، ٹھیک ہے، جوان بوڑھا کسی کو بھی نہیں دیکھا اس بیماری نے۔ لیکن فی الحال ہمیں ان تمام جو بھی خطرات درپیش ہیں ان سے اپنی بہت حفاظت کرنی ہے۔ کہوا پیا کریں، سٹیم لیں، ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو فوراً حفاظتی اقدامات شروع کر دیں معاملہ بگڑنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اب تو ہے ہی سردی، اور سرد موسم ہے ابھی مزید 2 ماہ کم از کم، جنوری کا بھی فیبری کا بھی، تو آپ سب کو اپنی بہت احتیاط کرنی ہے۔ اس اچھے سے میسج کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنی تشریح کی طرف۔ ہم کر رہے تھے ہلال استقلال کی تشریح، اور اس کے 3 اشعار حفیظ جلندری کے تعارف کے ساتھ میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دے دوں گی، آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو پہلے 3 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اینڈ سکرین بھی دے دوں گی، جب یہ ویڈیو ختم ہوگی تو اینڈ پہ آپ کو سکرین پہ فرسٹ پارٹ کی نظر آئے گا پہلے 3 اشعار کی تشریح کی صورت میں، تو آپ وہاں پہ کلک کر کے بھی اس نظم کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے جناب، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر علمی تعلیمی معلوماتی ویڈیو مل سکے، بر وقت ملے۔ اور چلتے ہیں اب ہم تشریح کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے شعر نمبر 4۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ شروع میں ہمیشہ تشریح سے پہلے آپ نے حفیظ جلندری کا تعارف 2-3 سطور میں ضرور لکھنا ہے۔ جو نئے دیکھنے والے ہیں میں انہیں ضرور کہوں گی کہ فرسٹ پارٹ ضرور دیکھیے نظم ہلال استقلال کا، وہاں پہ میں نے تعارف بھی بتایا ہے اور بتایا ہے کہ کون سی 2-3 لائنیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر حفیظ جلندری امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلمیح کا نہایت عمدہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری آزادی کا یہ پرچم حضرت امام حسین کے اسوہ کا مرہون منت ہے۔ اسوہ کا اخلاق مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے ہے، جنہوں نے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ، یعنی کہ چند، زیادہ تعداد میں نہیں تھے ان کے ساتھی، چند مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر حق و صداقت کا پرچم بلند رکھا۔ یہ ہلال استقلال ان کی مردانگی اور جاں ساری کی علامت ہے۔ وہ اپنا خون دے کر اسلام کا ہلالی پرچم بلند کر گئے۔ کون؟ یعنی کہ وہ لوگ جنہیں ہلال استقلال ملا، انہوں نے اپنا خون دے کر اسلام کا ہلالی پرچم بلند کیا، جیسا کہ حضرت امام حسین نے کیا تھا۔ یہ پرچم، ہمارا پرچم، حضرت امام حسین کی شجاعت کی یاد دلاتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمارے سامنے بہادری کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ پرچم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی انہی شجاعتوں اور عظمتوں کی علامت ہے جو آج بھی زندہ و جاوید ہیں، جبکہ دشمنان اسلام پر خاک اڑ رہی ہے۔ خاک اڑنا کا مطلب یعنی کہ وہ تباہ و برباد ہیں آج۔ مولانا ظفر علی خان کے مطابق، اب یہاں پہ ہم شعر شامل کریں گے۔ اب بھی چمک رہا ہے حسین و علی کا نام، اور خاک اڑ رہی ہے یزید اور زیاد کی۔ شاعر وطن عزیز کے پرچم سے گہری محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر کربلا کی تپتی ریت پر اپنی اور اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ قربانی حق و باطل کے درمیان ایک واضح لکیر تھی۔ واضح میں زواد کے بعد ہے، آئین مت لکھ دیجیے گا۔ جس طرح پروانہ جل کر شمع کی محبت میں امر ہو جاتا ہے، اسی طرح سوزش پروانہ بے معنی شہیدان ملت نے شمع ملت کو روشن رکھنے کی خاطر اپنی جانیں نثار کر دیں۔ سوزش پروانہ کا مطلب ہے سوز، جذبہ، وہ جلن جو کہ شمع کے شعلے سے اٹھتا ہے، وہ سوزش پروانہ، یعنی کہ جلا ہوا پروانہ جو کہ موم بتی کے شعلے سے سوزش کا باعث بنا۔
انہیں شہیدان ملت کہا ہے، یعنی کہ یہ ملت اور قوم جو ہے یہ ایک موم بتی، ایک شمع کی مانند ہے، اور اس کے جذبے، اس کی جلن میں، اس کے سوز میں آ کر ان لوگوں نے اپنی جان کی قربانی کی تو سوزش پروانہ کہلائے۔ یہی درس ہمیں ہمارا عظیم پرچم دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ شعر شامل کر دیں: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ تھا جی شعر نمبر 4۔ اب ہم چلیں گے 5ویں شعر کی طرف۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ اب دیکھیں یہ شعر میں 4 تلمیحات استعمال ہوئی ہیں۔ تلمیح کا مطلب میں پارٹ 1 میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، ابھی بھی فی الحال بتا دوں کہ 1 یا 2 الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں، شاعری صورت میں بھی ہو سکتا ہے، نثر میں بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ پڑھتے ہی ہمیں اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ جو ہے وہ یاد آ جائے، تو وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ محمد ابن قاسم، اب تشریح میں ہم دیکھتے ہیں شاعر نے 4 تلمیحات یکجا کر کے اپنی فنی مہارت اور زباندانی کا ثبوت دیتے ہیں، اور ان تلمیحات کے ذریعے قومی پرچم کے عظمت و وقار کو ایک منفرد انداز سے پیش کرتے ہیں۔ یہ پرچم ان دلیر مسلمان سپہ سالاروں کی نشانی ہے جنہوں نے اپنی شجاعت کی داستانیں رقم کی ہیں۔ وہ غازی، وہ پر اسرار بندے نہ ہوتے تو آج آزادی ہمارا مقدر نہ ہوتی۔ وہ شخصیات جنہیں اللہ نے ذوق خدائی بخشا تھا، جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا 2 نیم ہو جاتے تھے، یعنی کہ آدھے آدھے ہو جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، جن کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی ہو جاتا تھا۔ رائی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ایک دانہ ہوتا ہے مسالے کا، پہاڑ اتنا بڑا ہوتا ہے اور رائی چھوٹا سا معمولی سا دانہ۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ 6 ستمبر کو جب یوم دفاع کی تقریبات ہوتی ہیں تو آپ اگر سنیں تو آپ وہاں پہ یہ اقبال کے اشعار بہت جوش و جذبے سے بولے جاتے ہیں اور آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست فاش دی اور برصغیر پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ اب آگے مزید انہوں نے سپہ سالاروں کے نام لیے ہیں جو فاتح رہے۔ کون کون؟ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے ساحل اسپین پر کشتیاں جلانے کا حکم دے کر اسی پرچم کو سرزمین مغرب میں سر بلند کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے اور مشرق وسطیٰ میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومنات فتح کیا۔ شمال کی طرف سے خشکی کے راستے اس پرچم کو لے کر بر عظیم میں داخل ہوا۔ ان تمام سپہ سالاروں میں ایمان کی حرارت موجود تھی۔ بلا شبہ یہ ہلالی پرچم، ہلال استقلال بریکٹ میں آپ ضرور لکھیے گا، محمد بن قاسم کی صحاوت کے بادل کی نشانی ہے، اور طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی بہادری، دلیری اور حق پرستی کا امین ہے۔ یہ پرچم انہی دلیر غازیوں، جواں مرد سپہ سالاروں، بہترین منتظموں، انصاف پسند بادشاہوں اور سب سے بڑھ کر صاحب ایمان مسلمانوں کی نشانی ہے، جنہوں نے اسلام کے جلال کا پرچم بلند کیا اور دشمنان اسلام کی بستیاں الٹ دیں۔ اسلام کے جلال کا پرچم ہوا بلند، بستی الٹ گئی ہے عاد اور سمود کی۔ یہاں پہ عاد اور سمود جو ہے وہ دشمنوں کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ نوید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوشخبری۔ ابر رحمت، رحمت کا بادل۔ زیر تشریح شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہلال استقلال جو ہے دنیا میں فتح و کامرانی کی دلیل ہے۔ یہ زمین پر ابر رحمت اور آسمان سے اچانک آنے والی خوشخبری، نوید الہی کا پرچم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی۔ وہ نوید جس کی بدولت ہمیں آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ ہمارا پرچم دنیا میں ہماری فتوحات، کامیابیوں اور کامرانیوں کا نشان ہے۔ ہمارا جھنڈا رحمت کے بادلوں کی مانند ہے۔ جس طرح بارش رحمت کا پیغام لے کر زمین پر اترتی ہے، اسی طرح یہ پرچم بھی ہمارے لیے آسمانی خوشخبری اور رحمت لے کر آیا۔
اس کے بعد پھر آپ ایک شعر شامل کر دیجئے۔ یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح زمین پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، اسی طرح یہ جھنڈا رحمت کی بارش کی طرح ایک آسمانی خوشخبری اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم اس وقت آزاد فضاؤں اور ہواؤں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ آزادی اور عزت سے سانس لینا کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہم اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ ہلال استقلال ہمیشہ فتح و کامرانی کی علامت رہا ہے۔ مسلمان یہ پرچم لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ دشت، صحرا، جنگل، بیابان اور دریا و سمندر تک کے مطلق پروانہ کی آنا ہے، یہاں پہ کے لکھا ہوا ہے، کاف چھوٹی کی لکھیں، سمندر تک کی مطلق پروانہ کی، بالکل پروانہ کی۔ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تھی جی آپ کے شعر نمبر 5 کی تشریح، اور آپ کو مجھے امید ہے کہ سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، اس کا پرچم ہے۔ اب چلتے ہیں 7ویں شعر کی طرف۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ زیر تشریح شعر میں شاعر حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہماری عظیم الشان روایات کا امین ہے، یہی پرچم پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی کا ضامن ہے، اس کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے۔ ہماری عظیم الشان روایات کیا ہیں، اسی کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے، تشریح اسی سے پھیلے گی، وضاحت اسی چیز کی کرنی ہے ہم نے۔ اقبال کے بقول، یقین محکم عمل پی ہم محبت فاتح عالم، جہات زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ ہماری روایات ہیں، جہاد، یقین، عمل اور عالم کو فتح کرنا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس پرچم کو دیکھتے ہی ہمارا ذہن اپنی اسلامی روایات کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کیا تھے؟ اسلاف کون ہوتے ہیں؟ ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے رہنما، اکابرین دین، علماء، سپہ سالار، ٹھیک ہے، وہ سب ہمارے اسلاف کہلاتے ہیں۔ وہ کتنے غیرت مند، کتنے دلیر، کتنے جری، کتنے روادار، کتنے فیاض اور کس قدر انصاف پسند تھے۔ ہمارے اسلاف کے سارے خصائل اس جھنڈے سے ظاہر ہوتے ہیں، خصائل، عادتیں، اخلاق۔ یہ پرچم ہماری خوبصورت اور عظیم الشان روایتوں کا امین ہے، یہ پاکستان کی مضبوطی، استحکام، فلاح اور بقا کی علامت ہے۔ یہ سبز ہلالی پرچم ہمیں ہمارا شاندار اور تابناک ماضی یاد دلاتا ہے۔ یہاں پہ آ جائے، ہم نے تقریباً اوپر سے 3 لائنیں چھوڑ دیں۔ یہ پرچم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ اس ملک میں فرزندان توحید نے توحید کا نور پھیلایا ہے۔ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اس کی عزت و ناموس کی نگہبانی کرتے ہوئے اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو جناب یہ ہوئی آج ہلال استقلال کی نظم کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی مشق بھی ہے، وہ بھی یقیناً آپ کو کروائی جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے یا کسی کا معنی پوچھنا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا، پوچھیے گا۔ مزید آپ کون سی نظم یا غزل کی تشریح چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی۔ اب چلتے ہیں ہم اس کی مشق کی طرف۔ سب سے پہلے اس میں سوال ہے جی، ہلال استقلال کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سوال کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ شاعر نے کسے زمین پر ابر رحمت کہا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا، تو 4 آپشنز آپ دیکھ لیجئے کہ کس کو کہا ہے۔ ہلالی پرچم کو، مال و دولت دنیا کو، اشاعت اسلام کو، خوشحالی کو۔ تو جناب پہلا جواب اس کا درست ہوگا، باقی نہیں ہوں گے۔ دوسرا سوال ہے جی، سیف اللہ سے شخصیت مراد ہیں، کون سی شخصیت مراد ہیں یہ پوچھا گیا ہے۔ آپشنز ہیں طارق بن زیاد، محمود غزنوی، خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی۔ تو جناب یہ آپ کو پہلے 3 اشعار کی تشریح میں پڑھایا تھا کہ خالد بن ولید درست جواب ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے ہلال خنجر قومی کن کا عطیہ ہے؟ یہ بھی پہلی 3 اشعار کی تشریح میں سے آیا ہے، اور آپ اب ضرور اپنی ٹیکسٹ بک کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دیکھیں، آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گا۔ یہ دیکھیے، ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا،
تو ہم کس آپشن پر ٹک کریں گے؟ شہیدوں پر۔ چلیں جی، یہ کثیر الانتخابی تو اتنے ہی تھے۔ دوسرا سوال کیا ہے ہمارے پاس؟ نظم کے اشعار میں شامل تلمیحات کی الگ الگ وضاحت کریں۔ دوران تشریح بھی میں نے آپ کو تمام تلمیحات کا بتایا ہے، اور اب میں پھر ویسے آپ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ کون کون سی تلمیحات ہیں۔ سیف اللہ، یہ حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ ہے۔ حسین ابن علی، یہ تلمیح ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میدان کربلا کے حوالے سے۔ کمال صبر و ہمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ محمد بن قاسم، یہ تلمیح نوجوان فاتح سندھ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس نے راجہ داہر کو شکست دی۔ طارق بن زیاد عظیم سپلار اور فاتح ہے جس نے کہ اسپین کے ساحل پر اپنے لشکر کی کشتیاں جلا کر واپسی کے راستے بند کر دیے تھے۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی کا ذکر ہے جو عظیم فاتح تھے، جنہوں نے صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے ظلم اور غرور کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد محمود غزنوی کا ذکر ہے۔ اس تلمیح میں محمود غزنوی جو ہندوستان میں تاریخی کامیابی حاصل کی، سومناتھ کا مندر توڑ کر فتح حاصل کی، اس کے بارے میں تلمیح کا ذکر کیا گیا ہے۔ جلدی جلدی میں آپ کو کروا دیا یہ کام بھی آپ کا تاکہ ایکسرسائز مکمل ہو جائے۔ تیسرا سوال ہمارے پاس تراکیب کی وضاحت ہے، یعنی کہ ان کے معنی لکھنے ہیں۔ انگشت شہادت کا مطلب ہے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے پاس والی جو آگے انگلی ہے وہ انگشت شہادت کی انگلی۔ ہلال خنجر قومی کا مطلب ہے جھنڈے پر ہلال کا نشان۔ شمع ملت، ملت کے لیے قابل فخر۔ صحاب جود، رحمت و سخاوت کا بادل۔ فتح و کامرانی، کامیابی کی جیت۔ ابر رحمت، اس کا مطلب ہے کہ رحمت کی بارش۔ نوید آسمانی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ اسوہ مردانہ، مردانگی کا نمونہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کے مشکل تراکیب کے معنی۔ اس دن کا خلاصہ لکھنا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کا خلاصے کے لیے ویڈیو بناؤں گی۔ اللہ حافظ۔